ذرا تصور کریں کہ ہم سب ایک بہت بڑے اور مضبوط ڈیم کے سامنے کھڑے ہیں۔ صدیوں سے انسانوں نے پانی کو روکنے، اسے محفوظ کرنے اور ضرورت پڑنے پر اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کے طریقے سیکھے۔ بالکل۔ اور وہ ڈیم دراصل علم اور معلومات کا ذخیرہ تھا۔ لیکن سوچیں، اگر وہ ڈیم اچانک ٹوٹ جائے تو پھر تباہی ہوگی۔ ہاں، پانی کا وہ بے پناہ ریلا پھر پیاس نہیں بجھاتا بلکہ سیدھا ڈبو دیتا ہے۔ آج کی دنیا میں ہم معلومات کے ایک ایسے ہی ٹوٹے ہوئے ڈیم کے سامنے کھڑے ہیں، اور یہیں سے ایک بہت چونکا دینے والا انکشاف سامنے آتا ہے کہ معلومات کا یہ سیلاب انسان کو ذہین نہیں بنا رہا بلکہ اندر سے سست اور کھوکھلا کر رہا ہے۔ یہ ڈیم والی تشبیہ حالات کے بالکل درست عکاسی کرتی ہے، کیونکہ دیکھیں، انسانی تاریخ میں پہلی بار ہمارا بنیادی مسئلہ معلومات کا نہ ملنا یا اس تک رسائی کا نہ ہونا نہیں ہے۔ صحیح۔ آج کا سب سے بڑا چیلنج اس لگاتار بہتے ہوئے سیلاب میں ڈوبنے سے بچنا ہے، اپنے ہوش و آواز سلامت رکھنا ہے۔ میرا مطلب ہے، ہم اب محض معلومات کو پڑھ یا سن نہیں رہے، بلکہ یہ جو ڈیٹا ہے، یہ نوٹیفیکیشنز کا طوفان ہے یہ ہماری سوچنے کی صلاحیت اور فیصلوں کو ایک نئی اور شاید کافی خطرناک شکل دے رہا ہے۔ بالکل، اور ہمارے آج کے اس تفصیلی جائزے کا بنیادی محور بھی یہی ہے۔ آج ہمارے پاس ڈاکٹر عتیق الرحمان کی 2026 میں شائع ہونے والی انتہائی شاندار کتاب دی آرکیٹیکچر آف انفارمیشن موجود ہے۔ بہت زبردست کتاب ہے نا؟ اس کا کمال یہ ہے کہ یہ کوئی خوش قسم کی تکنیکی دستاویز نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی دماغ اور ڈیجیٹل دنیا کے تعلق کی پوری کہانی ہے۔ تو اس جائزے کا ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ انسانی علم کس طرح دریافت کے دور یعنی ایج آف ڈسکوری سے نکل کر موجودہ مصنوعی ذہانت کے دور تک پہنچا ہے، اور ہم اس سب میں اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس پورے سفر کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں بالکل بنیادی سطح سے آغاز کرنا ہوگا، یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس چیز کو ہم روزمرہ کی گفتگو میں اتنی آسانی سے معلومات کہہ دیتے ہیں وہ دراصل ہے کیا، کیونکہ جب تک بنیاد واضح نہیں ہوگی آگے کی چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ کتاب کے بالکل آغاز میں ایک بہت دلچسپ نظریہ ہے۔ مصنف ہمیں کلاڈ شینن کے 1948 کے ایک مقالے کی طرف لے جاتے ہیں۔ شینن کے نزدیک معلومات کا مطلب محض غیر یقینی صورتحال یعنی انسرٹنٹی کو کم کرنا ہے۔ شینن کا نظریہ۔ ہاں، اب بظاہر یہ بات تھوڑی پیچیدہ لگتی ہے، لیکن کتاب میں بڑی زبردست مثال ہے۔ فرض کریں کوئی کہے کہ کل سورج نکلے گا۔ اب تکنیکی اعتبار سے اس جملے میں کوئی معلومات نہیں ہے، کیونکہ یہ تو طے شدہ ہے نا۔ بالکل، اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں۔ ہاں، لیکن اگر ایک سکے کا ٹاس ہو رہا ہو اور کوئی اس کا نتیجہ بتائے تو اس میں معلومات ہیں، کیونکہ وہاں غیر یقینی موجود تھی۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ شینن نے معنی یعنی میننگ کو مساوات سے بالکل ہی نکال دیا تھا۔ اس کا سارا زور اس بات پر تھا کہ سگنل بغیر کسی خرابی کے کیسے پہنچے، لیکن انسانوں کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ مطلب انسانوں کے لیے معنی ضروری ہیں؟ جی بالکل۔ انسانی ادراک کے معاملے میں معلومات اس وقت تک کچرا ہیں جب تک کوئی دماغ اسے پڑھ کر اس کا مطلب نہ نکالے۔ کتاب میں ڈی این اے کی ایک بہت خوبصورت مثال ہے۔ ڈی این اے میں اربوں جینیاتی کوڈز ہوتے ہیں، لیکن ان کا بذات خود کوئی مطلب نہیں۔ وہ تو بس کیمیکلز کا ایک ڈھانچہ ہے۔ بالکل، وہ علم تب بنتے ہیں جب حیاتیاتی نظام اسے پڑھتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی انجان زبان میں کچھ لکھا ہے تو وہ کاغذ معلومات تو رکھتا ہے لیکن علم نہیں ہے۔ علم تب بنتا ہے جب ایک انسانی دماغ اسے سمجھتا ہے۔ صحیح، اور یہیں سے کتاب ایک اور زبردست تصور کی طرف مڑتی ہے کہ علم اب کسی اکیلے انسان کی ملکیت نہیں رہا۔ جدید دور میں علم دراصل نیٹ ورکس میں زندہ رہتا ہے۔ مصنف نے بوئنگ 787 طیارے کی شاندار مثال پیش کی ہے۔ ذرا اس طیارے کی پیچیدگی کا تصور کریں۔ ہاں، بوئنگ 787 کوئی ایسی چیز تو نہیں جسے ایک انسان بیٹھ کر اکیلا ڈیزائن کر لے۔ اس کی ایرو ڈائنامکس پر کام کرنے والی ٹیم شاید کسی اور ملک میں ہو، اور سافٹ ویئر لکھنے والے کہیں اور۔ بالکل، دنیا کا کوئی ایک انجینئر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ پورے طیارے کو اکیلا سمجھتا ہے۔ ہم انسانوں کی کامیابیاں دراصل اسی تقسیم شدہ علم پر منحصر ہیں۔ کوئی ایک دماغ سب کچھ نہیں جان سکتا، ہم ایک بہت بڑے نیٹ ورک کا حصہ ہیں۔ تو اگر علم واقعی ایک نیٹ ورک ہے تو ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ ہم اس تک پہنچتے کیسے ہیں؟
کتاب میں اس تبدیلی کو کمال طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ ہم ایج آف ڈسکوری سے نکل کر اب ایج آف ڈیلیوری میں آ چکے ہیں۔ یعنی پہلے ہم علم ڈھونڈتے تھے، اب علم ہمیں ڈھونڈتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نفسیاتی تبدیلی ہے۔ ذرا پرانی لائبریریوں کا دور یاد کریں، معلومات نایاب تھیں، ایک کتاب ڈھونڈنے کے لیے مہینوں کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ وہ خالص دریافت کا دور تھا۔ اور پھر انٹرنیٹ آیا۔ ہاں، وہاں کم از کم ہم کی بورڈ پر خود کچھ سرچ کرتے تھے، لیکن اب پچھلے چند سالوں میں ٹک ٹاک اور یوٹیوب شارٹس نے یہ ماڈل ہی الٹ دیا ہے۔ اب الگوریدم خود فیصلہ کرتا ہے کہ اسکرین پر اگلی چیز کیا آئے گی۔ انسان محض ایک وصول کنندہ بن گیا ہے۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ کتاب ان جدید پلیٹ فارمز کو کسین ماڈل کہتی ہے۔ مصنف نے ماہر نفسیات بی ایف سکنر کے تجربات اور متغیر انعامات یعنی ویریبل ریوارڈز کا حوالہ دیا ہے۔ لیکن ذرا رکیں، کیا یہ کسینو والی بات سننے میں تھوڑی مبالغہ آرائی نہیں لگتی؟ ہم تو بس خبریں پڑھتے ہیں، دوستوں کی تصویریں دیکھتے ہیں، اسے سلاٹ مشین سے ملا دینا کچھ زیادہ نہیں؟ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اگر ہم اس کے کام کرنے کے طریقے پر غور کریں تو اعصابی سطح پر یہ بالکل حقیقت ہے۔ بی ایف سکنر نے ثابت کیا تھا کہ اگر انعام غیر متوقع ہو، یعنی کبھی ملے اور کبھی نہ ملے، تو دماغ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو فون پر بھی یہی ہوتا ہے؟ جی، جب ہم اسکرین پر انفینٹ سکرول کرتے ہیں تو دماغ بالکل ویسے ہی کام کر رہا ہوتا ہے جیسے کوئی سلاٹ مشین کا لیور کھینچ رہا ہو۔ دماغ کو نہیں معلوم کہ اگلی ویڈیو کوئی بہت مزے ہوگی یا محض ایک بورنگ اشتہار۔ یعنی وہی غیر یقینی صورتحال؟ بالکل، اور یہ غیر یقینی ہمارے دماغ میں ڈوپامین ریلیز کرتی ہے۔ ہم اسے حل کرنے کے لیے بار بار سکرول کرتے ہیں، اسی لیے ہم 1 منٹ کے لیے فون اٹھاتے ہیں اور 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ یہ کوئی حادثہ نہیں، یہ سوچی سمجھی انجینئرنگ ہے۔ تو اگر ہمارا دماغ واقعی اس طرح ہیک ہو چکا ہے تو اس کا عملی نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ کتاب اسے معلوماتی موٹاپا یا انفارمیشن اوبیسٹی کا نام دیتی ہے۔ جس طرح دن بھر جنک فوڈ کھانے سے جسم موٹاپے کا شکار ہوتا ہے، ویسے ہی غیر ضروری معلومات ٹھوسنے سے انسان ذہنی طور پر سست ہو رہا ہے۔ یہاں ہربرٹ سائمن کا ایک کال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ معلومات کی کثرت دراصل توجہ کی قلت پیدا کرتی ہے۔ یہ ایک زیرو سم گیم ہے۔ جب ہر طرف سے معلومات آ رہی ہوں تو قربانی ہماری توجہ اور فوکس کو دینی پڑتی ہے۔ اور جب توجہ بکھرتی ہے تو فلٹر ببلز کا مسئلہ بھی تو پیدا ہوتا ہے نا؟ بالکل، الگوریدم کا مقصد ہمیں اسکرین پر روکنا ہے۔ وہ صرف وہی دکھاتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ ہر انسان کے گرد ایک الگ حقیقت کا بلبلا بنا دیتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ معاشرے میں مختلف خیالات کا ٹکراؤ ختم ہو رہا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ اس کا نتیجہ وائبوکریسی کی صورت میں نکل رہا ہے، جہاں فیصلے ٹھوس حقائق پر نہیں بلکہ محض جذبات اور وائبز کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو یہ بلیک باکس الگورتھمز ایک اور سنگین مسئلے کی طرف لے جاتے ہیں۔ کتاب میں اسے ہرمینیوٹیکل ناانصافی کا بھاری بھرکم نام دیا گیا ہے۔ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ جب معاشرے کے کچھ طبقات ایسے نظام کا شکار ہو جائیں جسے وہ سمجھ ہی نہ سکیں۔ اس کی مثالیں بھی تو ہیں کتاب میں، وہ ایپل کارڈ والی مثال۔ جی، جہاں الگوریدم نے خواتین کو ان کے شوہروں کے مقابلے میں کم کریڈٹ لمٹ دی، حالانکہ ان کے مالی حالات ایک جیسے تھے۔ دوسری مثال تارکین متن کے لیے بارڈر اے آئی کی ہے۔ یہ سسٹم ان لوگوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے جن کا لہجہ مغربی معیارات سے مختلف ہو۔ تو مطلب فیصلہ کرنے والا کوئی انسان نہیں ہے، ایک ایسا کوڈ ہے جو خود بنانے والوں کے لیے بھی راز ہے۔ بالکل، اور متصل افراد کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ انہیں مسترد کیوں کیا گیا۔ یہ تو اندھے نظام کے حوالے زندگیاں کرنے والی بات ہے، اور کتاب اس کی وجہ پرسن بائٹ لمٹ کو قرار دیتی ہے کہ انسانی دماغ کی معلومات کو پروسیس کرنے کی ایک حتمی حد ہے۔ ہم سب کچھ خود نہیں جان سکتے، اس لیے مجبوری میں ہمیں اداروں یا اے آئی پر اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جب یہ اعتماد ٹوٹتا ہے تو معاشرتی ڈھانچہ بکھرنے لگتا ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اور چونکہ انسان کی ایک حد ہے، وہ تھک جاتا ہے تو وہ مدد کے لیے اے آئی کی طرف بھاگتا ہے۔ کتاب کا چوتھا حصہ اسی بارے میں ہے، دی اے آئی پرفارمنس پیراڈاکس۔ ہاں، عام تاثر تو یہی ہے کہ اے آئی ہمیں زیادہ ہوشیار اور تیز بنا رہا ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ حصہ اس کتاب کی جان ہے۔ اس میں سمجھایا گیا ہے کہ ہم سرچ سے نکل کر سنتھسس کی طرف آ گئے ہیں۔
پہلے ہمیں لنکس ملتے تھے، ہم خود پڑھ کر نتیجہ نکالتے تھے۔ اب اے آئی ہمیں بنی بنائی سمری دے دیتا ہے۔ وقتی طور پر یہ جادو لگتا ہے، لیکن اس سے ہمارے دماغ میں علمی انحطاط یا کوگنیٹو ایٹروفی ہو رہی ہے۔ مطلب سوچنے والے پٹھے سکڑ رہے ہیں۔ کتاب اسے تعلیمی زبان میں 2 حصوں میں بانٹتی ہے۔ ایک ہے ایکسٹرینیس لوڈ، یعنی وہ کام جو سیکھنے کا حصہ نہیں، جیسے ایکسل شیٹ فارمیٹ کرنا، یہ اے آئی سے کروانا ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری چیز ہے انٹرنزک لوڈ۔ بالکل، یعنی وہ اندرونی مشقت جو کسی پیچیدہ تصور کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ ہاں، تو جب طالب علم اپنا یہ سوچنے کا کام بھی اے آئی کے حوالے کر دیتے ہیں تو سیکھنے کا عمل رک جاتا ہے۔ اس حوالے سے وہ باستانی کی 2025 والی ریاضی کی تحقیق بھی بہت چشم کشا ہے۔ وہ تجربہ تو واقعی تہلکہ خیز تھا۔ انہوں نے طلباء کو 3 گروپس میں بانٹا۔ پہلے کو عام GPT-4 دیا گیا جس نے سیدھا جواب دے دیا۔ وقتی طور پر ان کی کارکردگی 48% بڑھ گئی۔ اور پھر جب اے آئی چھین لیا گیا تو ان کی کارکردگی کنٹرول گروپ کے مقابلے میں بھی 17% نیچے گر گئی۔ یعنی انہوں نے حقیقتاً کچھ سیکھا ہی نہیں تھا، بس کاپی کیا تھا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم ٹیکنالوجی چھوڑ دیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تجربے میں ایک تیسرا گروپ بھی تھا جسے GPT ٹیوٹر دیا گیا۔ وہ سیدھا جواب نہیں دیتا تھا، بس ہلکا سا اشارہ دیتا تھا۔ اس گروپ نے دیر پا سیکھا کیونکہ انہوں نے مسئلے سے الجھنا سیکھ لیا تھا۔ یعنی وہ ذہنی مشقت جسے کتاب میں مطلوبہ مشکل یا ڈیزائربل ڈیفیکلٹیز کہا گیا ہے، وہ سیکھنے کے لیے آکسیجن کی طرح ضروری ہے۔ تو اب ہم اس ڈیجیٹل غذائی قلت کا مقابلہ کیسے کریں؟ اس کے لیے مائک کافیلڈ کا نظریہ دیا گیا ہے، دا اسٹریم بمقابلہ دا گارڈن۔ اسٹریم یعنی یہ لامتناہی فیڈز جہاں معلومات پانی کی طرح بہہ رہی ہیں۔ اس کے برعکس گارڈن کا تصور یہ ہے کہ ہم معلومات کو بیج کی طرح بوئیں اور پروان چڑھائیں۔ جیسے وہ زیٹل کاسٹن کا طریقہ؟ ہاں، خیالات کو آپس میں جوڑنے کا نظام۔ اور یہیں سے ہیومن اے آئی سمبیوسس کا تصور آتا ہے کہ ہم اے آئی کو مزدور نہ سمجھیں بلکہ اسے ایک ادراکی ساتھی یا کوگنیٹو کلیگ بنائیں جو ہماری جگہ سوچے نہیں بلکہ ہماری سوچ کو وسعت دے۔ اور پاکستان جیسے ممالک کے لیے تو یہ بہت اہم ہے۔ کتاب میں کوگنیٹو لیپ فراگ کا ذکر ہے کہ ہم لوگ کتابوں اور ریسرچ کے روایتی دور سے گزرے بغیر سیدھا اے آئی اور اسمارٹ فونز کی دنیا میں چھلانگ لگا رہے ہیں۔ یہ تو ایک 2 دھاری تلوار ہے۔ بالکل ہے، ایک طرف رسائی مل رہی ہے لیکن دوسری طرف چونکہ ہمارے ہاں وہ بنیادی تجزیاتی صلاحیتیں پوری طرح پروان نہیں چڑھیں، اس لیے فیک نیوز اور الگورتھم پر اندھا اعتماد کرنے کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ بہت خطرناک بات ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم محض ڈیجیٹل زائرین بن کر کیسے نہ رہ جائیں جو بس انٹرنیٹ پر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ہمیں ڈیجیٹل رہائشی بننا ہوگا، اس ماحول کو اپنا گھر سمجھنا اور اسے ذمہ داری سے استعمال کرنا ہوگا۔ صحیح۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو بات یہ ہے کہ محض ڈیٹا مل جانا علم نہیں ہے۔ معلومات کو علم میں بدلنے کے لیے دماغ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ بنے بنائے جوابات ہمیں سست کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی توجہ کی خود مختاری واپس لینی ہوگی۔ بالکل، ہمیں خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہماری توجہ کس چیز پر ہونی چاہیے۔ اور یہ ہم سب کے لیے بہت اہم ہے۔ لیکن جانے سے پہلے میں ایک خیال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ہماری ایک بہت شاندار خوبی ہماری چھٹی حس یا وجدان ہے۔ ہم اکثر بغیر ڈیٹا کے محسوس کر لیتے ہیں کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط۔ یہ وجدان ہمارے تجربات کا نچوڑ ہوتا ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ تو اگر ہماری آنے والی نسلیں سوچنے، تجزیہ کرنے اور فیصلے کرنے کا پورا عمل شروع سے ہی اے آئی کے حوالے کر دیں تو چند دہائیوں بعد انسانوں کا وہ وجدان کیسا ہوگا؟ کیا وہ وجدان بھی خالصتاً مشینوں کے بنائے ہوئے ڈیٹا پر پروان چڑھے گا؟ اور اگر ایسا ہوا تو پھر انسان اور مشین میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کے لیے اتنا ہی۔